اور جو ہاتھ جو پیسہ اس کی بنیادوں میں لگ گیا، جتنی عبادت ہوتی رہے گی، جتنی تلاوت ہوتی رہے گی، جتنے جلسے ہوتے رہیں گے، جتنے بیٹھ کر انسان نیک عمل کی نیت کرتا رہے گا، ہم رہے نہ رہے، یہ قیامت کی صبح تک ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس گئے گزرے دور میں جب باپ اپنے بیٹے کو پردیس بھیجتا ہے اور کہتا بیٹے دیکھ میں نے ساری زندگی کی کمائی تیرے ویزے پر لگا دی، جو کچھ تھا میں نے دے دیا، اب تیرے باپ کے پاس کچھ ہے کوئی نہیں، بیٹے جا کے تُونے وہاں محنت کرنی ہے، تیری 3 بہنیں بیٹھی ہیں، تیرے 2 بھائی بیٹھے ہیں، کچا مکان ہے اسے پکا بھی بنانا ہے، تیرا بھائی موٹر سائیکل مانگ رہا ہے اس کے لیے بھی تُونے پیسے بھیجنے ہیں، تیرا باپ بڑے عرصے سے بیمار ہے اس کا علاج بھی کرانا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ وہاں جا کر دنیا کی روشن خیالی میں بہہ نہ جانا، وہاں جا کر پیچھے والوں کا خیال کرنا۔ جہاں اتنی نیتیں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو آج ٹیلی فون کر دینا یا کل آپ کی ویڈیو کال ملے تو زندگی جتنی مقدر تھی جی لیے، ان قریب اب موت دروازے پر آ کر دستک دینے والی ہے۔ تو میرا بیٹا ہے، میں باپ ہونے کے ناطے تیرے سے کچھ عرض کرتا ہوں کہ بیٹے کچھ پیسے تو میرے پاس بھیج دے، تیرے محلے میں ایک قرآن کا مدرسہ بن رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں خود اس مدرسے میں تیری نیک اور حلال کمائی میں سے حصہ ڈالوں، تاکہ میرے بچے تو یہاں آئے گا چلا جائے گا، موت ہے آج نہیں کل آ جائے گی۔ انگلینڈ اور امریکہ کے پاؤنڈ اور ڈالر دیکھ کر تجھے بوڑھے ماں باپ کب یاد آئیں گے؟ تجھے وہاں پیسہ کمانے میں اللہ کے آگے جھکنے کی فرصت نہیں، ماں باپ کے لیے دعا کرنے کی کہاں فرصت ملے گی؟ تو تیرے باپ جا رہا ہے، کچھ تھوڑے سے پیسے بھیج دے، اپنے ہاتھوں سے مدرسے کے فنڈ میں جمع کرا دوں، پتہ نہیں کہاں سے بچے پڑھنے کے لیے آئیں گے، دور دراز سے بچے بچیاں پڑھنے کے لیے، اور یہاں آ کر جب ہل ہل کے قرآن پڑھیں گے، نہ میں ان کو جانوں گا نہ وہ مجھ کو جانتے ہوں گے، نہ مجھے ان کا نام پتا ہوگا نہ وہ میرے نام کو جانتے ہوں گے۔ جب یہاں کے فرش پر بیٹھ کر اور اس مدرسے کی چھت کے نیچے چھاؤں میں بیٹھ کر جب قرآن پڑھیں گے تو ان کے دل کے اندر یہ بات آئے گی کتنا خوبصورت مدرسہ ہے، اللہ بنانے والوں کو جزائے خیر دے دے۔ تو بیٹے تو یاد کر نہ یاد کر، ان کا اتنا کہنا اللہ میری قبر میں پہنچا دے۔ میری طرح میرے بیٹی بھائی خطیب پورا پاکستان پھرتے ہیں، آج بھی مجھے گھر سے نکلے 5واں دن ہے اور میرا سفر کہیں آگے کو تھا، لیکن لگتا ہے وہاں جانے کی منظوری نہیں ہے، تو آپ حضرات کے پاس بیٹھ کر یہی عرض کروں گا کہ اللہ نے پاکستان کو کوئی ایسا کونا نہیں جہاں بھیجا نہ ہو، ہوں گے بہت سارے ایسی جگہ، لیکن جہاں بھی گیا ہوں نا، اللہ کی عزت کی قسم ہے مجھے ناچنے گانے والی جگہیں آباد نظر آئی، قبرستان مجھے ویران نظر آئی۔ کتبوں پر سے نام اٹھ رہے ہیں، قبروں سے مٹی ہٹ رہی ہے، جانور قبروں پہ بیٹھے ہیں، ایک باپ کے 5 بچے ہیں، وہ 5 بچوں کے لیے صبح سویرے گھر سے نکل سکتا ہے، لیکن 5 بچے باپ کو یاد کر کے قبرستان نہیں جا رہے۔ اس سے بڑی قیامت کی نشانی کیا ہوگی؟ اپنے ہاتھ سے کچھ کر کے چلے جاؤ، کام آئے گا، اولاد کے بھروسے پر مت رہنا۔ مرنے والے کی بات نہیں کرتا، مرنے والا جو بیوہ پیچھے چھوڑ کے گیا ہے، ہم نے کئی کمروں میں سے آوازیں آتی سنی کہ ماں صرف میری نہیں ہے تمہاری بھی ہے، میں اپنے بچوں کا کروں کہ اس کی دبائی میں پیسے خرچ کروں؟ ہم نے کئی بہنوں کو فون پر یہ کہتے سنا کہ مولوی صاحب بھائی کا دل سخت ہو گیا اور ماؤں کو روتے ہوئے دیکھا
کہ اولاد کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں نے تو انہیں حلال کا دودھ سینے سے لگا کر پلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پتہ نہیں ان ماں سے نفرت کیوں ہو گئی۔ آج 4 مہینے ہو گئے بیٹی کے گھر چھوڑ کے گیا تھا، لے کے جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اب تو مجھے بیٹی کے گھر میں روٹی کھاتے ہوئے شرم آتی ہے، بھوک مجھے بڑی لگتی ہے، لیکن میں یہ کہہ کے ٹال دیتی ہوں کہ مجھے بھوک کوئی نہیں۔ حالانکہ میں اس عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی کہ جہاں پورے دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتے تھے، اس وجود کو اس وقت 6 مرتبہ کھانے کی ضرورت ہے، لیکن دم کی وجہ سے روٹی تک میرا ہاتھ نہیں جاتا۔ یہ ہاتھ جوڑتا ہوں آپ حضرات کے سامنے، بندر کتے پالنے والوں اور ان کو گود میں بٹھانے والوں، کبوتر پالنے والوں، جانور پالنے والوں، اللہ نے جو 2 تحفے ماں اور باپ کی صورت میں تمہیں دیے ہیں، خدا را کبھی ان کو اپنے گھر میں رونے نہ دینا، ورنہ خدا کی قسم روتے ہوئے جئیں گے اور روتے ہوئے مریں گے۔ کبھی ماں باپ کو رلانا مت، ورنہ موت کے وقت تمہیں فریج میں سے پانی نکال کر پلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کبھی ماں باپ ہمارے رویے سے اماں اتنا ہی کہہ دینا، کوئی کسی سے پوچھے بتا تیرے بیٹوں کا کیا حال ہے، اور ماں باپ اتنا کہہ دے، سمجھ لینا جہنم کے دروازے کھل گئے اور آخرت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا، کندھے پر ایک بوڑھی عورت کو سوار کر رکھا تھا، اور آ کے کہنے لگا یہ میری ماں ہے، میں نے سارا حج اسے اپنے کندھے پر کروایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا پرے ہٹ کے کھڑا ہو، ماں کے حق کی ادائیگی کی بات کرتا ہے، انہیں سارا حج ماں کو کندھے پر بٹھا کے کروایا۔ یاد کر وہ زمانہ جب زندگی کا 7واں 8واں مہینہ چل رہا تھا اور ماں کے پیٹ میں اللہ نے تیرے میں روح ڈالی تھی، اور پھر تو ہاتھ پیر مارنے لگ گیا تھا، تیری ماں کوئی کام کر رہی تھی، اور کام کرتے کرتے تو نے ماں کی کوکھ میں کروٹ بدلی، اور یوں کر کے تو نے پیر پھیلائے، ماں کی پکھی میں پسلی میں آ کے لگا، اور ماں نے کیا، فرمایا پورا حج کرانا ابھی تو کے ثواب کے برابر بھی پہنچ نہیں سکا۔ یہاں سے ہم اپنی گاڑی کو لال لال رنگ کی جھنڈیاں باندھ کر کہاں جا رہے ہیں؟ شہباز قلندر۔ میں آپ کو جانے سے منع نہیں کرتا، اللہ کے ولی ہیں، جاؤ۔ یہاں سے لاہور جا رہے ہیں، سخی سرور زیارت کا قافلہ 40 45 آدموں پر مشتمل جا رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ درباروں پر جاؤ، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ لیکن آپ اس نیت سے گھر سے جا رہے ہو کہ وہاں جاؤں میں اپنے مستقبل کی دعا کروں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میرے کہنے پر ایک مرتبہ اپنے ماں باپ سے دعا کروا لو، ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ۔ اللہ نے ماں کے قدموں میں جنت رکھی۔ علماء بیٹھے ہیں، میں نے تو نہیں پڑھا نہ سنا کہ اللہ نے کہا ہو کہ ماں جو، لیکن باپ کے بارے میں کہا ہے کہ اولاد کے لیے باپ جو دعا کرے گا اللہ اس کو کرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ اپنے باپ سے، بے اولاد ہو، بے روزگار ہو اور زندگی کے جھویلوں میں پھنسے پڑے ہیں، ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ اٹھا کر دعا کروا لیجیے، اللہ ہمیں مایوس نہیں لٹائے گا۔ اب وہ نمازی ہیں یا غیر نمازی، وہ پڑھے لکھے یا ان پڑھ، وہ ان کا معاملہ ہے، تیرے لیے تیرے ماں باپ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ، جب سے میں نے کلمہ پڑھا، میری ماں جو آپ کو بڑی بڑی گالیاں دیتی ہے، میرے سے برداشت نہیں ہوتا، یا ماں کو چھوڑنے کی اجازت دیں یا آپ کوئی اور فیصلہ فرمائیں، یا اور کوئی فیصلہ فرمائیں ماں کے قتل کرنے کی، یا پھر آج ماں کے لیے دعا کر دیں۔ نبوت والے ہاتھ، اللہم اہد ام ابو ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی اماں کو ہدایت دے دے۔ حضور کے جب ہاتھ اٹھے، انہوں نے مسجد نبی شریف سے باہر نکل کر دوڑ لگائی۔ صحابہ روک رہے تھے، ابو ہریرہ کہاں چلے؟ آ رہا ہوں، اور رک تو صحیح، آ رہا ہوں۔ دروازہ بجایا،
من دق الباب، کون؟ انا ابو ہریرہ، تیرا بیٹا۔ بیٹے ٹھہر جا، اماں کیا بات، کیا کر رہی ہے؟ کہ غسل کر رہی ہے۔ کیوں؟ کہ آج دل کر رہا ہے تیرے نبی کا کلمہ پڑھنا۔ ابو ہریرہ کی دروازے پر چیخ نکلی کہ اماں آج تیری مرضی کلمہ نہیں پڑھا رہی، محمد کی دعا تجھے کلمہ پڑھا رہی۔ مائی ابو ہریرہ کی جب آگے آگے چل رہی تھی، پیچھے چل رہی تھی، پیچھے آپ چل رہے تھے، یا اللہ اس نے پانی کا چھینٹا ڈال کر اپنا وجود تو پاک کر لیا، کلمے کی بہاروں کی برسات فرما کر اللہ اس کے اندر بھی پاک کر دے۔ راستے میں یاران رسول پوچھ رہے تھے ابو ہریرہ بھاگتا کیوں گیا؟ کہ اس لیے بھاگ رہا تھا، حضور کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ چکے تھے، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میں گھر پہلے پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا عرشوں پہ پہنچ جاتی ہے۔ ابو ہریرہ پھر تو نے کیا دیکھا؟ کہ میرے گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی، حضور کی دعا پہلے عرشوں پہ پہنچ۔ اس گناہ کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، ماں باپ کی نافرمانی کو، بہن بھائیوں کو، ان کے حق کو دبانے کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ ہم انسان ہیں، اللہ نے اپنا بندہ بنایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کم از کم ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بندے کس کے ہیں اور امتی کس کے ہیں، اور روزمرہ زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں، آپ بہت معتبر ہو، میرے لیے قابل سب تکریم ہو، اللہ عزتوں میں برکت دے، میں 1 گھنٹے کا آپ کے پاس مہمان ہوں، مجھے کیا ضرورت بدتمیزی کرنے کی، مجھے کیا ضرورت آپ کو گالیاں دینے کی، مجھے کیا ضرورت آپ کی پاک زندگی پر کیچڑ اچھالنے کی، میں آپ کو کیوں تنبیہ کروں؟ اب گھروں میں اور تنگ تھوڑی ہے، بیوی کا ہر وقت۔ قیامت کب آئے گی؟ جب باپ بیٹوں سے بات کرنے میں ڈرنے لگ جائے۔ قیامت کب آئے گی؟ جب بیٹی کا فون اور اس کی گھنٹی بجے اور اس کی ماں اس کی بغیر اجازت کے اٹھائے اور بیٹی آنکھیں پھاڑ کے ماں کی طرف دیکھے، سمجھ لو قیامت کا کوڑا برسنے لگا ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ جب تیرے میرے گھر میں ہر وقت گانے کی آواز، پاؤں میں گھگرو کی کھنک اور پائل کی چھنک ہونے لگ جائے تو سمجھ لینا خدا کا عذاب کسی وقت بھی نازل ہو سکتا ہے۔ توبہ کر لیں۔ 5 مہینے اللہ کی طرف سے ناراضگی نظر آئی کہ اللہ کب ناراض ہوتا ہے؟ مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، ابھی تک ناراضگی چل رہی ہے، ابھی تک ناراضگی چل رہی ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں اس نے پیسہ دے دیا، گھر بیٹھے تنخواہ دے دی، وہ راضی ہے۔ ایک آدمی روڈ پر جا رہا تھا، جیسے آپ یہ روڈوں پر دیکھتے ہو، پیٹرول پمپ پر یا کسی جگہ پر گاڑی رکتی ہے، آپ کسی آدمی کو دیکھتے ہو، وہ یوں کر کے شیشے پہ کپڑا مارتا ہے اور ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے یار 10 روپے دے دے۔ اس کی شکل صورت سیرت بتلاتی ہے چرس پیے گا، نشہ کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں تمہیں پیسے کوئی نہیں دینے، اور ضرورت بتا تیری کیا۔ اسی طرح ایک آدمی گاڑی پہ شیشے پہ کپڑا مار رہا تھا، دستک دی، شیشہ کھلا، اندر ہاتھ بڑھا کے لگا، چرس کے لیے مجھے 10 روپے چاہیے، نشے کے لیے۔ کہا ایک تیرے منہ پر تھپڑ ماروں، شرم نہیں آتی؟ میرے جیسے حاجی نمازی سے چرس کے پیسے مانگتا ہے، نشے کے۔ یہ سامنے ہوٹل ہیں دنگا شہر کے، کھا جا مرضی کھانا، میں کھلاؤں گا، جو مرضی کھا۔ کہا جاؤ کملے، تو مجھے چرس کے پیسے دے۔ رزق کا وعدہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا رزق کا وعدہ تو کسی اور نے کر رکھا۔ وہ جس سے 10 روپے مانگے تھے ہل گیا کہ جو ایمان مسجد کے سجدوں میں مجھے مل نہ سکا، اسے چرس پی کر ایسا ایمان مضبوط کہ رزق کا وعدہ تو ہے کسی اور کا۔
مسجد کے 5 وقت کے نمازی کا یقین نہیں ہے، سلام پھیرتا ہے، دعا بھی نہیں مانگتا، اور دکان 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 دکان. یہ کیا ہم نے نماز میں اتنی ساری لمبی کھڑی دیوار کی کہ بنیادی کھوکھلی کر دی. دعا مقبول عبادہ مغز ہے پوری نماز کا، پورے ذکر اذکار کا. انہوں نے کہا اچھا اس کے پیسے دے، رزق کا وعدہ کسی اور کا ہے. اتنا کہہ کے وہ چل دیا. یہ ٹکٹکی باندھ کے اسے دیکھتا رہا. سامنے ایک شادی حال تھا جس میں سے کھانا ویٹر لے کے جا رہے تھے، لا رہے تھے. ویٹر کا ملازم کا پاؤں پھسلا اور ٹرے چاولوں کی زمین پر گری. وہ اٹھا، اس نے اپنی وہ ٹرے کو جھاڑا اور یوں کپڑے صاف کر کے چلتا بنا. وہ جو 10 روپے مانگنے والا چرسی تھا وہیں بیٹھ گیا اور وہ چاولوں کے لقمے بنا بنا کر زمین سے اٹھا کر کھاتا رہا. دروازہ کھولا اور اس کے پاس آ گیا. کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگا. کہا میں نے کہا تھا نا تو چرس کے پیسے دے، رزق کا وعدہ تو کسی اور نے کرنا. پھر اس کے 2 جملے سننا اور گھر جا کر غور کرنا. چاول روٹی کھاتے وقت اس نے ایک اور بات کہی. کہنے لگا آج کل اس کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے، ورنہ ہمیشہ وہ برتن میں ہی کھلاتا ہے. کریم اتنا ہے جتنا بھی ناراض ہو جائے کبھی بھوکا نہیں سناتا. جس نے سارے دن شراب بیچی کھلا کے اسے بھی سلایا، اور جس نے سارا دن 5 نمازوں کے سجدے کیے بھوکا اسے بھی دے. یہ اس کی تقسیم ہے. میرے بندے تو میرے گھر کے پاس سے گزر جاتا ہے، یار آپ میرے تعلق والے ہو، مولی عبد الوحید صاحب اور ناصر صاحب، یہ میرے پاس سے گزر جائیں، مجھے دل میں ملال آئے گا یار میرے ہو کے میرے پاس سے گزر گئے، مجھے سلام تک نہ کیا. اللہ کے بندے ہو کے اس کے گھر کے پاس سے گزر گئے، اس کے گھر میں آ کر اسے سلام نہ کیا، نماز کا سجدہ نہ کیا. آپ سے، میرے سے، ان سے، سب سے وہ ایک شکوہ کر رہا ہے، ایک شکوہ. اور بندیا میں نے تیرے تو بڑا گلا ہے، میں نے تیرے تے بڑا ارمان ہے. اللہ کیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. مجھے بتا تو صحیح میں نے تیرا کیا بگاڑا تو مجھ سے ناراض ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے کیوں نماز کے سجدے کو نہیں آتا؟ ہم نے تیرا کیا بگاڑا؟ گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی کیا کمی رکھی؟ سردی کے موسم میں کیا چائے سے کمی رکھی؟ دودھ کی کمی رکھی؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا تو اونٹ کی طرف نہیں دیکھتا ہم نے اسے کیسے پیدا کیا، کیسے بنایا؟ وإلى الجبال وإلى الارض فذكر انما انت مذكر لست عليهم. پڑھے تو صحیح. جب نیا موبائل چلا تو لوگوں نے کہا جی بڑی اچھی چیز ہے، بندہ جہاں بیٹھے قرآن پڑھ لیتا ہے. مغرب نے ایک ایسی محنت چلائی اور ہاتھ کے اندر موبائل، جن ہاتھوں میں خدا کا قرآن دیکھتے تھے. آپ میرے سے زیادہ جانتے ہو، کہیں گے مولوی دقیانوسی باتیں کرتے ہیں. مولوی کی بات اس وقت یاد آئے گی جب بغیر کلمہ پڑھے مریں گے اور بغیر ایمان کی قبر میں جائیں گے، اس وقت یاد آئے گا. ایک مجذوب قبرستان میں کھڑے تھے، بھرے بازار میں کھڑے تھے اور لوگوں کی طرف یوں دیکھ کے رو رہے تھے. اس مجذوب سے کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا ان زندوں کو دیکھ کے رونا آ رہا ہے. کیوں؟ کہ وہ صلح کرنا چاہتا ہے، ان چلنے پھرنے والوں میں سے کوئی صلح کرنے کو تیار ہی نہیں. چند دن کے بعد اسی بزرگ مجذوب کو قبرستان میں دیکھا، پھر کھڑے رو رہے تھے. اب کیوں رو رہے ہو؟ کا معاملہ الٹ ہے. وہاں وہ صلح کرنا چاہتا تھا، یہاں تیار یہ نہیں تھے. یہاں یہ صلح کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ صلح کرنے کو تیار نہیں. بس میرے بھائیوں ہم تھوڑی سی اپنی فکر کریں. حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ، اللہ سے ہماری یاری نہیں ہے، لگاؤ اللہ سے یاری اور تعلق کرو مضبوط. ایسا تعلق کہ ہر جگہ کفر کا، بدعت کا، شرک کا، شیطان کے وسوسوں کا جہاں ہمارے پر حملہ ہو وہ دفاع کرنے خود میدان میں آئے. حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے. ایک نوجوان
اپنی حسینہ جمیلہ ایک خوبصورت دوست کو لے کر ایک روڈ کے کنارے بیٹھا تھا، مجذوبانہ حالت کے اندر جا رہے تھے، پتہ نہیں کہ روڈ پہ کیچڑ ہے، گندگی ہے، پاؤں زور سے لگا، اس کیچڑ سے چند چھینٹے اٹھے، اس کی دوست کے اوپر گرے۔ اس نے کہا یہ بابا پاگل تو نہیں ہو گیا؟ جیسے موٹر سائیکل گھوم گھوم گھوم، ریڈیو والے کو ہارن، اوے تیرا دماغ خراب ہے، تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ شرم نہیں آتی؟ ایک ماروں گا، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا میں تیرے تھپڑ مارتا۔ انسان کی انسانیت اس کی زبان کے پیچھے چھپی ہے۔ بی اے ایم اے کی ڈگری پر نہیں، اسکالرشپ پر نہیں، انجینئرنگ کے شعبے میں کامیابی، اچھے نمبروں میں، او لیول پر کامیاب ہونے میں انسان کی انسانیت نہیں چھپی۔ ممبر پر بیٹھنے والے سے لے کر جوتی گاڑنے والے تک اس کی زبان کے پیچھے بول دیکھ لو، آپ کو اس کی انسانیت سمجھ آ جائے گی، اس کا پتہ لگ جائے گا یہ کتنے پانی کے اندر ہے۔ اور بھائی اس کی جرت کیسے ہوئی، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ میری دوست کے کپڑوں پر چھینٹے ڈال کے چلا آگے ہوا، زوردار بہلول کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اس سے پہلے راستے میں ایک دکان سے جلیبی نکل رہی تھی، بہلول رحمت اللہ علیہ گزرے، بہلول آ جاتا جلیبی نکلی، کھائے گا؟ اللہ کھلائے گا، بیٹھ کے کھائی۔ وہاں جلیبی ملی، میٹھی شیریں چیز، وہاں چھیننی، وہاں تھپڑ مل گیا۔ ہاتھ مل کے کہنے لگا یا اللہ تیری بھی عجیب قدرت ہے، کہیں میٹھے منہ کرواتا ہے، کہیں تھپڑ پڑواتا ہے۔ جناب حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ 4 قدم آگے گزرے، پیچھے سے چیخنے کی آواز آئی، چگھاڑنے کی آواز آئی، دھاڑنے کی آواز آئی، ہائے میں مر گیا، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ تھپڑ مارنے والا زمین پر کروٹیں بدل رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے بابے جو تو نے بددعا لی واپس لے لے، میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں۔ جس لڑکی کے اوپر چھینٹے کیچڑ کے گارے کے گرے تھے، بہلول رحمت اللہ علیہ کے آ کے قدموں میں پڑ گئی اور کہنے لگی بہلول معاف کر دے مجھے، میرے یار سے غلطی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، جو تو نے بددعا دی بددعا واپس لے لے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ قسم اٹھا کے کہنے لگے اللہ کی قسم ہے جس یونیورسٹی سے ہم نے سبق پڑھا، جو قرآن کا درس ہمیں ماں کی گود سے ملا، ہمیں اس درس میں اس یونیورسٹی کی کلاس میں بتلایا گیا کہ یہ زبان بد دعائیں دینے کے لیے نہیں بنائی، یہ زبان دعا دینے کے لیے بنائی ہے۔ بہلول تو نے بد دعا کوئی نہیں دی، یہ بستر پر یہ زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت بہلول رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ ہاتھ ملتے ملتے آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگ گئے، فرمانے لگے حساب برابر ہو گیا۔ کہنے لگی بہلول کیا حساب برابر ہوا؟ کہ تجھے تکلیف پہنچی، تیرے یار کو غصہ آیا، تیرے یار نے میرے منہ پر تھپڑ مار کے بدلہ لے لیا، مجھے تکلیف پہنچی، میرے یار کو غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار سے بدلہ لے لیا۔ آج ہر آن ہر گھڑی ہر میدان کہو یا اللہ، عرش بری پر وہ 70 مرتبہ کہہ دے جی میرے بندے کیا بات ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں روئے زمین پر چلنے والے، کتنے خوش نصیب ہیں روئے زمین پر بیٹھنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، نبی جی کا دین پھیلانے والے، کتنے مقدروں والے لوگ ہیں فرشتوں میں جن کا پروردگار عالم تعارف کراتا ہے۔ اور فرشتوں روئے زمین پر جو انسان چل رہا ہے یہ میرا بڑا پکا یار ہے، اے فرشتوں اس کا خیال کرنا، ہر معاملے میں اس کے معین و مددگار بن جانا، حتیٰ کہ اس کی دکان پر گاہک کوئی نہ آئے تم انسانوں کا روپ بدل کر گاہک بلکہ ان کے دروازے پر چلے جانا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ رضوان کو رحمت والے نبی نے دین کی محنت کے ساتھ جوڑ دیا۔ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر فرمایا کرتے جاؤ جا کے اپنی دکانداری کر لو، اپنی دکان کھول لو، اپنا کاروبار کر لو۔ صحابہ اکرام جب اپنی دکانوں پر عصر سے مغرب تک جایا کرتے، مکے کے کافر ان کو دکانیں کھولتے دیکھ کے تالیاں بجایا کرتے، ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے۔ صحابہ اکرام ان کے ہنسنے پہ پوچھتے کیوں مذاق کر رہے ہو، کیوں ہمارے پہ ہنس رہے ہو؟
کہنے لگے تمہارے سے بڑا اللہ نہ کرے بے وقوف کون ہوگا، اب دکان میں بند کر کے جانے کا وقت ہے، کیا تمہارے جانور بل کے آئیں گے، کیا تمہارے سے سودا خریدنے پرندے آئیں گے؟ کہنے لگے نہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے، نبی کی ذات بھی سچی، نبی کی بات بھی سچی۔ مکے کے کافر کھڑے دیکھتے رہتے تھے، اللہ اکبر، حسینہ جمیل شکل والے ان کی دکانوں پر آ کر سودا خرید کے چلے جایا کرتے تھے۔ بات سرکار مدینہ روح قلب و سینہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی عجیب مخلوق نہیں، او لوگو تم اللہ کا کام کرتے ہو، اللہ جل شانہ انسانوں کے روپ میں فرشتوں کو کا حق بنا کر تمہارے دروازے پر بھیج دیتا ہے۔ آج میرے عزیزوں آپ کا میرا تعلق اللہ سے مضبوط کوئی نہیں۔ آج میرے عزیزوں ہماری زبان پر ایمان ایمان کا نعرہ، ہماری زبان پر ایمان ایمان کا نعرہ، کاش ہمارا ایمان اس طرز کا بن جائے جیسا کہ حبشے کے بلال کا تھا۔ سارا مکہ مارنے پر تلا ہوا ہے، کسی کے ہاتھ میں لکڑی ہے، کسی کے ہاتھ میں ہڈی ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے جو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مار رہا ہے۔ ایک دن ایسا آیا مکے کے چوک میں سارے سرداران قریش کھڑے ہو گئے، مکے کے رئیس کھڑے ہو گئے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا چہرہ لہولہان ہو گیا، ہونٹ مبارک پھٹ کے لہولہان ہو گئے، مار کھا کھا کے تھک گیا، سانس باقی رہ گئی۔ ابو جہل بولنے لگا دیکھو مار کھا کھا کے اب بھی تو ہماری بات ماننے گا۔ حضرت بلال کی آنکھ کھلی، آپ نے تھوڑا سا سہارا لیا اور آگے بڑھ کر ابو جہل کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا ابو جہل میں نے تیرا ہاتھ اس لیے نہیں پکڑا کہ تو یہ نہ سمجھے میں تیرے سے معافی مانگوں گا، تو یہ نہ سمجھے جہاں تو 1 گھنٹے میں 20 مارنا ہے 10 مار، بلکہ میں تجھے یہ سمجھانا چاہتا ہوں، تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے جیسے 10 اور لے آ، وہ ساتھ مل کے مجھے مارنا شروع کر دے۔ خدا پاک کی قسم ہے تم مار مار کے تھک جائے گا، میں توحید کا نعرہ لگا لگا کے نہیں تھکوں گا۔ ابو جہل کہنے لگا کیا بات ہے، روٹی تجھے کوئی نہیں ملتی، دودھ تجھے کوئی نہیں ملتا، گوشت مکھن پروٹھا تجھے کوئی نہیں ملتا، بتا کیا ایسی پاور ہے، کون سی ایسی طاقت ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آنے والے وقتوں میں کوئی ماں سے کلمہ پڑھے گا، کوئی ابا کی زبان سے کلمہ پڑھے گا، کوئی مسجد کے قاری صاحب سے کلمہ پڑھے گا، کوئی شیخ الحدیث سے کلمہ پڑھے گا، کوئی شیخ تفسیر سے کلمہ پڑھے گا۔ اللہ اکبر، ہم کچھ نہ تھے، ہم کہاں نہ تھے، رحمت والے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ آیا، ہماری نسبت بڑی اونچی ہو گئی۔ خدا پاک کی قسم ہے کوئی اپنے استاد سے کلمہ پڑھے گا، بلال نے آمنہ کے لال سے کلمہ پڑھا ہے۔ اوے مکے کے کافر ابو جہل سمیت سارے مارنے والوں میری ایک بات سن لو، مار مار کے تھک جاؤ، بلال کا ایمان نہیں دبا سکتے، کیونکہ تمہیں طاقت پہ ناز ہے اور حبشے کے بلال کو محمد کی صداقت پہ ناز ہے۔ آج اللہ اس ایمان کا تقاضا کر رہا ہے، آج پروردگار عالم آپ سے میرے سے وہ ایمان مانگ رہا ہے کہ مولوی صاحب کوئی تبلیغ والا دروازے پہ آ گیا، کوئی تبلیغی جماعت والے پردیسی دروازے پر آ گئے، ہم نے کئی گاؤں میں دیکھا تندور پہ روٹیاں لگا کے نہیں دیتے، گستاخ رسول آ گئے، کوئی اپنی مسجد میں گھسنے نہیں دیتے، گستاخ رسول آ گئے۔ خدا پاک کی قسم ہے محمود کوٹ کا علاقہ ہے، نمبر ٹیلی فون کے میں آپ کو دوں، پشاور کی طرف کی ایک جماعت آئی، مسجد والوں نے مسجد میں جگہ نہ دی، نہری نظام خشک تھا، اس نہر کے پل کے نیچے راتوں رات انہوں نے بستر لگائے، اللہ کا نام لے کے سو گئے۔ 11 افراد تھے، 11 کے 11 کو تہجد سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ رحمت والے نبی نے فرمایا تمہیں بستر تو مسجد کا نام ملا، لیکن اللہ کی قسم محمد تمہارے سے جنت کے وعدے کرتا ہے۔ ایسی کئی کارگزاریاں میرے عزیزوں آتی ہیں، لیکن آپ میری بات کا مذاق نہ کر کے ٹال دینا، آپ میری بات کو مذاق نہ سمجھنا۔ مولوی صاحب حضور بھی خواب میں آتے ہیں، نہیں تجربہ کر کے دیکھ لو، اگر کسی کو نبی کی زیارت کا شوق ہو کہ اللہ کے نبی خواب میں آ کر اپنا دیدار کرا جائیں، اللہ غنی۔ جمعرات کا دن ہے، جامعہ اشرفیہ سے کتاب چھپی، زاد السعید کتاب حدیث کا نام ہے، چھوٹا سا ایک کتاب ہے، فرمایا اس کے اندر موجود ہے، فرمایا جو شخص چاہتا ہو کہ کالی کملی والے کی مجھے زیارت ہو جائے، حسین کے نانا کی مجھے زیارت ہو جائے، خدیجہ عائشہ کے گھر والے کی مجھے زیارت ہو جائے، فاطمہ ام کلثوم زینب رقیہ کے ابا کی مجھے زیارت ہو جائے، خواب میں فرمایا جمعرات کا دن ہو،
عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت زیارت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نفل پڑھے، پھر اسی جگہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 35 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھے، نماز مکمل کرے، دونوں رکعتوں میں 35 مرتبہ قل اللہ پڑھے، اسی جگہ بیٹھ جائے اور 1000 مرتبہ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی 1000 مرتبہ پڑھ کے سو جائے۔ علماء کرام نے فرمایا اللہ کی قسم ایک جمعرات پڑھے گا، اگلی جمعرات نہیں آئے گی، ان 7 دن میں حضور کی خان میں زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اگر کوئی چاہتا ہو مجھے مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے، اگر کوئی چاہتا ہے مجھے بیت اللہ کا طواف نصیب ہو جائے، اللہ اکبر، پیسے والے نہیں جایا کرتے بلکہ مقدروں والے جایا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اسی نیت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دو، یا اللہ میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھے حج کروا دے۔ اللہ کی قسم اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، پیسوں کو نہیں دیکھتا، اللہ جل شانہ کو نہیں دیکھتا، پروردگار عالم کو نیتوں کو دیکھتا ہے۔ میرے عزیزو، جب آپ اپنے لیے ہاتھ اٹھا کر مال کی ترقی، مال کی زیادتی کی دعا کرو، کاروبار میں ترقی کی دعا کرو، وہی ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیا کرو۔ یکم محرم الحرام ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے دروازے پر دولہا بن کے آئے وہ کون ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ کون ہے کہ ہاتھ اٹھا کر جب بھی دعا کیا کرتے، کہا کرتے اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک، یا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، یا اللہ میری قبر حضور کے شہر میں بنا دینا۔ اللہ نے عمر کے بولوں کو اتنا پسند کر لیا، فرمایا او عمر تو تیری پسند ہے، تو میری پسند ہے، جو تو نے مانگا وہ تجھے دوں گا، جو مجھے پسند ہے وہ تجھے عطا کروں گا۔ تو نے شہادت کی موت مانگی، میں تجھے شہادت کی موت دوں گا۔ تو نے حضور کے شہر میں قبر مانگی، میں تجھے مدینے کی قبر دوں گا۔ لیکن میری پسند کیا ہے؟ عمر مسجد نبوی ہوگی، مصلی رسول ہوگا، قرآن میرا ہوگا، زبان تیری ہوگی، تلاوت تو کرے گا، اس تلاوت کے ہوتے ہوئے شہادت کا رتبہ دوں گا۔ عمر تو نے مدینے کا مدفن مانگا، عمر تجھے مدینے کا مدفن بھی ملے گا، اور روزہ انور میں رسول اللہ کے ساتھ قیامت کی صبح تک تجھے ساتھ بھی مل جائے گا۔ فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ، او لوگو جس آدمی کی تمنا ہو، جس آدمی کو اللہ پیسہ دے دے، جو آدمی رقبے والا ہو، جس آدمی کو اللہ صاحب ثروت بنا دے، جس آدمی کو اللہ مال ڈگے شہر کی موت نہ مانگنا، اور کھاریاں کی موت نہ مانگنا، قبر تو کہیں بن جائے گی۔ فرمایا اگر تمہارے میں مدینے میں مرنے کی طاقت ہو، استطاعت ہو، تو ٹکٹ کٹا کی زندگی کے آخری ایام میں جب کھانس کھانس کے برا حال ہو جائے، لوگوں ڈنڈے کے بغیر چلنا دشوار ہو جائے، اینک کے بغیر دیکھنا مشکل ہو جائے، اعلیٰ سماعت کے بغیر سننا مشکل ہو جائے، دماغ میں میرے عزیز وہ فیصلے عجیب عجیب کرنے لگ جائے، فرمایا اس وقت ٹکٹ کٹا کے میرے مدینے میں آ کے بسیرا ڈال لینا، کسی کونے میں بیٹھ جانا، روٹی نہ ملے کھجوروں پہ گزارا کر لینا، زمزم پہ گزارا کر لینا، میرے روزے کی سنہری جالیوں کو دیکھ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لینا، اور میرے مدینے میں مرنے کی تمنا کرنا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے جس کو مدینے میں موت آ گئی اور اس کا مدفن مدینے میں بن گیا، قبر جنت البقیع بن گئی، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں وہ قیامت کی صبح تک میں محمد کا پڑوسی بن گیا۔ پڑوسی کا پڑوسی پہ بڑا حق ہے، میرے پڑوسی کا میرے پہ یہ حق ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر سے میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا، بلکہ اپنے پڑوسی کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ لے کے جنت کے اندر جاؤں گا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اسی وجہ سے ساری زندگی مدینہ نہ چھوڑا، زندگی کے اندر ایک حج کیا، دوبارہ حج کے لیے نہ گئے، کہیں مدینے سے باہر موت نہ آ جائے۔ اور لوگوں ان کی شان میں بولنے سے پہلے، ان کی محبت کا دم بھرنے والوں پر انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کرو ہمارے بڑے کون ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، آپ کا جب انتقال ہوا، آپ کو جب غسل دیا گیا، دونوں کپڑے گھسے
سے پڑے تھے، کھرٹ بنے ہوئے تھے، غسل دیا گیا، کھرٹ بھی اتر گیا اور خون نکلنے لگ گیا۔ محلے والوں سے، رشتہ داروں سے، گھر والوں سے پوچھنے لگے امام مالک کو کوئی پیدائشی چوٹ لگی تھی یا مرنے سے پہلے کوئی حادثہ ہوا تھا؟ گھر والے کہنے لگے کیا بات ہے کہ دونوں کندھے زخمی ہیں۔ اللہ اکبر۔ گھر والے کہنے لگے ہمیں تو پتہ کوئی نہیں۔ جنازہ اٹھا، ایک آدمی پیچھے روتا روتا جا رہا تھا، یا جنازے کے بعد کسی آدمی نے بتایا اور کہا سارے کے سارے آ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے کندھے کیوں زخمی تھے۔ خدائے پاک کی قسم ہے، جب درس حدیث نبی کے روزے کی چھاؤں میں پڑھا کر جب گھر کو جایا کرتا تھا تو گلی کے کنارے کنارے چلا کرتا تھا، بیچ گلی میں اس وجہ سے قدم نہیں رکھتا تھا کہ جہاں نبی کا قدم ہو اس کے اوپر میرا قدم آ جائے، کہیں حضور کے قدموں کی توہین نہ ہو جائے۔ یہ تمہارے جامعہ شریفیہ کے اندر ایک اللہ کا ولی دنیا سے رخصت ہوا، میرے استاد مولانا موسیٰ البادی روحانی رحمت اللہ علیہ، بڑے عملیات کے عامل تھے۔ عہد کے میدان میں الحمدللہ میں پرسوں مانسیرے کی طرف تھا، ڈاکٹر صاحب کا آپ کے بیٹے کا فون پہ رابطہ ہوا کہ مولانا آپ نے میرے باپ کا واقعہ بیان کر کر میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا، آپ کو میں سلام کرتا ہوں۔ کسی کے ذریعے پہنچا، پھر میں نے بھی وائس میسیج چھوڑا ڈاکٹر عزیر صاحب کے لیے۔ اللہ اکبر۔ مولانا موسیٰ البادی روحانی رحمت اللہ علیہ میدان عہد میں پہنچ گئے، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، رہا نہ گیا، دل دھڑکنے لگا، آنکھ برسنے لگی۔ میدان عہد کے اندر اپنے کندھے سے چادر اتاری، 2 رکعت کی نیت باندھی، سلام پھیرا، سلام پھیر کر عہد کے میدان کے پہاڑوں کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور کہنے لگے او عہد کے پہاڑوں، تم نے تو رسول اللہ کو یہاں روتے دیکھا، عہد کے پہاڑوں چچے کی میت پر روتے دیکھا، مصعب بن عمیر کو کفن دیتے دیکھا، عہد کے پہاڑوں چچے کا 72 مرتبہ جنازہ پڑھتے دیکھا، عہد کے پہاڑوں کے پتھروں یہاں تم نے رسول اللہ کو زخمی دیکھا، آپ کا خون مبارک کیسے نکلا تھا، آپ کے دندان مبارک کیسے شہید ہوئے تھے، آپ گڑھے میں کیسے گر گئے تھے، صحابہ کا سہارا لے کے آپ کو اٹھایا گیا۔ اللہ اکبر۔ عہد کے پہاڑوں تو مجھے ایمانداری سے بتاؤ، مجھے بتاؤ رسول اللہ کا چہرہ کیسا تھا۔ وہاں آپ کے خدام کھڑے تھے، آپ کے بیٹے نے تصدیق کی، کہنے لگی عہد کے پہاڑوں میں سے آواز آئی یا موسیٰ تعال، یا موسیٰ تعال، اے موسیٰ ادھر آ، ہم تجھے بتائے حضور کا چہرہ کیسا تھا، کیونکہ انا رأیت رسول اللہ، ہم نے رسول اللہ کو یہاں سجدے میں اللہ کے آگے روتے دیکھا ہے۔ عہد کے پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حضور کی محبت میں تو کھجور کے درخت کا تنا بھی رونے لگ گیا تھا جب نبی کے لیے پہلا ممبر بنوایا گیا۔ آپ کی عادت شریفہ کیا تھی؟ کھجور کے تنے کے سہارے کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب نبی کے لیے پہلا ممبر بنا دیا گیا، آپ اس دن کھجور کے تنے کے سہارے کھڑے نہ ہوئے، ممبر پر بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ مسجد نبوی میں ایسے رونے کی آواز آئی جیسے کوئی بچہ رویا کرتا ہے۔ رحمت والے نبی ممبر شریف سے اترے اور درخت کو اپنی باہوں میں لے کر ایسے ہاتھ پھیرنے لگے جیسے کوئی چھوٹے بچے کو چپ کراتا ہے۔ صحابہ کہنے لگے کملی والے فدا کا ابی و امی، ماں باپ پر قربان ہو، بتاؤ کیا 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 معاملہ ہو رہا ہے؟ فرمایا آج درخت میرے سے جدا ہو گیا، میری جدائی برداشت نہ کر سکا۔ اللہ اکبر۔ میں نے درخت سے پوچھ لیا میرا ساتھ چاہتا ہے یا جلنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ درخت خاموش ہے۔